جب رات 12 بجیں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آیا تھا تو اس کی، اور وہ 40 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا ہے. تو ان چیزوں سے، آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے روکیں اپنے آپ کو. لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں، آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں، آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں. کل آپ ہنسیں گے، یہ روئیں گے. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے، وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا؟ کبھی تصور ہوتا ہے اس کا؟ سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا؟ کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟ اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے، سب سے بڑا حادثہ. تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو، اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر، کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں، کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا، کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا، دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم، تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے. سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو، بولو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. آپ کو پتا ہے کہ کل 2022 شروع ہو رہا ہے، 1 جنوری ہے. راتوں کو جو تباہی ہوتی ہے، شراب بھی چلتی ہے، پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں. تو یہ بھی ان لاجیکل کام ہیں سارے. کتنے لوگ ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ موت واقع ہو جائے گی؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو نا. بہت سے مر چکے ہوں گے، کچھ کورونا سے مرے ہوں گے. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کا 15 سال کا لڑکے کو کل قتل کر دیا کسی نے، ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی ڈکیتی میں. مجھے پوری ڈیٹیل معلوم نہیں. 15 سال کے لوگ بھی جا رہے ہیں، 20 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں، 60 سال کے بھی جا رہے ہیں، 50 سال کے بھی جا رہے ہیں، اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں. آپ کی موت کا پیغام لے کے آ رہا ہے، صحیح ہے نا. اور جن کی موت کا پیغام لے کے نہیں آ رہا، بہت سے نہیں بھی مریں گے، ایسا بھی ہوگا. تو ان کے بارے میں بہرحال یہ پیغام لے کر آ رہا ہے کہ آپ اس سال مریں گے تو نہیں، لیکن مرنے کے 1 سال قریب ہو جائیں گے آپ. آئی بات سمجھ میں؟ جب رات 12 بجیں گے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی زندگی لے کر آیا تھا تو اس کی، اور وہ 40 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی زندگی میں 1 سال مزید کم ہو گیا ہے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو کون دنیا میں احمق اور بیوقوف ایسا ہے جو موت کے گھاٹ کے قریب جا رہا ہو اور جتنا قریب ہو رہا ہو مٹھائیاں کھا رہا ہو، وہ پٹاخے پھوڑ رہا ہو؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. پشاور میں پھانسی گھاٹ تھا. آپ کو کراچی سے ٹرین میں بٹھایا گیا. بعض لوگوں کو پشاور میں پھانسی دی جاتی ہے، بعض کو لاہور میں. ہوتا ہے نا، لاہور کا مجرم ہے، یہ ملتان کا ہے، یہ وہاں جیل میں تو لاہور فرض کر لیتے ہیں. اس کے اسٹیشن مجھے یاد ہیں. پشاور تو ہم اکثر بس سے یا جہاز، اکثر تو جہاز سے ہی جانا ہوتا ہے نا، تو وہ اسٹیشن یاد نہیں رہتے. لاہور آدمی ٹرین میں بھی چلا جاتا تو وہ سمجھانا آسان ہوگا. لاہور کے جیل میں آپ کو پھانسی دی جانی ہے. پھانسی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مر جاؤ گے، یہی ہوگا نا. اب یہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو، کراچی میں بٹھایا آپ، اور پہنچنا کہاں ہے آپ نے؟ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی لاہور میں آپ اتریں گے سیدھا پھانسی گھاٹ میں جا کے آپ کو ہینگ کر دیا جائے گا، لٹکا دیا جائے گا، اور آپ کا انا للہ ہو جائے گا. لیکن ابھی نہیں لٹکا رہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خوش ہیں کہ یار ابھی الحمدللہ میں بچا ہوا ہوں، لیکن لاہور پہنچتے ہی لٹکا دیا جاؤں. اب ٹرین یہاں سے چلنا شروع ہوئی، حیدرآباد پہنچی. آپ کو بتایا کہ درمیان میں 6 اسٹیشن آئیں گے. کتنے اسٹیشن آئیں گے؟
6 اسٹیشن آئیں گے, جہاں ٹرین رکے گی وہاں چائے پانی کا انتظام ہوگا. اب پہلا اسٹیشن آیا حیدرآباد, آپ مٹھائی بانٹ رہے ہو, پہلا اسٹیشن آ گیا بھائی, مبارک ہو, پہلے سے ٹھا 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 پہلا اسٹیشن. بتایا ہر 2 گھنٹے بعد ٹرین رکے گی, یا ہر 18 گھنٹے, کم سے کم 18 گھنٹے آج کل لگتے ہیں, 6 یا 18 گھنٹے, ہر 3 گھنٹے کے بعد ٹرین کا اسٹے ہوگا. ٹرین چھوڑو, ڈائیو پہ آ جاؤ یار, کیونکہ ہر 3 گھنٹے بعد ڈائیو رکتی ہے نا. مثال ایسی دو جو بالکل ڈائیو میں جب بیٹھو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہی میرے ساتھ دنیا میں بھی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہی میرے ساتھ کہاں ہو رہا ہے, دنیا میں. ڈائیو کراچی سے ڈائریکٹ جاتی ہے لاہور, پہلے نہیں جاتی تھی, اب جا رہی ہے. تو کراچی سے ڈائریکٹ لاہور جا رہی ہے, فرض کرو 18 گھنٹے کا سفر ہے, اور ہر 3 گھنٹے بعد, جب میں نے ڈائیو میں سفر کیا تو 3 گھنٹے بعد ہی اسٹے ہوتا تھا, اب پتہ نہیں شاید اسکیجول چینج ہو گیا ان کا. 3 گھنٹے بعد اسٹے ہوگا, تو 3 گھنٹے کے لحاظ سے 6 اسٹیشن درمیان میں 6 دفعہ اسٹاپ آئے گا. ڈائیو کا جو اسٹاپ کرے گی وہ کم سے کم 6 دفعہ اسٹاپ کرے گی. آپ بیٹھے, آپ کو پتا ہے بھائی جہاں میں لاہور میں اترا تو میری زندگی کے ایام ہوئے ختم. اب پہلا جب ڈائیو نے اسٹے کیا, پہلا جو اڈا آیا, پہلا جو ڈائیو کا اسٹینڈ آیا, وہاں پر اتارا, 3 گھنٹے آپ کے مکمل ہو گئے. آپ نے کہا چوتھا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے, ہاں 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 ٹھا 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 ٹھا, 3 کمپلیٹ ہو گئے, اب چوتھا, یعنی پہلا اسٹیشن ختم, اب اگلا شروع ہونے کی خوشی میں ٹھا 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 ٹھا. شراب بھی پی رہے ہو, ناچ بھی رہے ہو, انجوائے بھی کر رہے ہو, ہیپی نیا اسٹیشن, ہیپی نیا نیو اسٹینڈ. تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو لگتا ہے موت کے خوف سے تو باولا ہو گیا ہے, تو کیا ہو گیا تیری. بعض دفعہ آدمی پر اتنا خوف ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو خوف سے ہنس رہے ہوتے ہیں کیونکہ دماغ الٹ جاتا ہے ان کا. حقیقت ہے یہ, جب بہت زیادہ خوف ہوتا ہے نا آدمی کے جو نروس سسٹم ہے وہ سارا آؤٹ ہو جاتا ہے, وہ بریک ہو جاتا ہے, اور آدمی الٹی باتیں کرنا. غم میں بھی بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا, بہت غم ہوا, شوق لگا, ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے, تو یہ خطرناک ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو رلاؤ, ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کہتے ہیں رلاؤ ان کو, کیونکہ بھائی غم ہے تو رونا چاہیے نا, ہنس کیوں رہا ہے یہ. تو اس سے بڑا پاگل ہے یہ جو نیو ایئر منا رہا ہے. اچھا اب اگلا اڈا آیا, پہلا آیا نا تو آپ نے مٹھائی اور انجوائے اور ٹھا ٹھا کلابازیاں کھائیں اور زبردست جھنڈیاں لگائیں, بتیاں لگائیں. کوئی مولوی بیٹھا ہوا تھا وہاں, اس نے بولا بس تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, تو موت کے قریب ہو گیا ہے, تو پھانسی گھاٹ پہ جا رہا ہے, تو وہاں تو چھولے کھلکانے توڑی جا رہا ہے, تو وہاں پہ تیرے وہاں دال چاول کا انتظام تھوڑی ہے, تو مرے گا ابھی. تو وہ کہتا ہے ابے یار ایک تو یہ مولوی لوگ نا انجوائے نہیں کرنے دیتے لائف کو یار, ان کو کیا, ہم اگر ناچ لیتے ہیں نئے سال پہ یا نئے اڈے پہ یا مٹھائی کھلا رہے ہیں, تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ہلا گلا ہو رہا ہے, ہیپی کہتی ہے, تو ان مولویوں کو پتہ نہیں کیا خشک ہے, بس 4 شادیوں میں ہی کہتے ہیں انجوائے ہے, باقی تو کسی چیز میں نہیں ہے. یہ پاگلوں کی طرح 4 شادیاں کرو, بچے پیدا کرو, اسی کو انجوائے کرو. یہ کیا انجوائے ہے یار, انجوائے تو یہ ٹھا 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 ٹھا. تو مولوی آپ پہ ہنسے گا, بولے گا تیری مرضی ہے بھائی, تیری مرضی ہے. میں تو تجھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا تو خیال تھا کہ دماغ یا تو الٹ گیا ہے, تو تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, گھوم گئی ہے. تو وہ کہہ کہ چلو کھوپڑی گھومی ہے صحیح ہے, لیکن انجوائے کر رہا ہوں نا, تو کیا خوش ہونے کے لیے بھی کوئی لاجک چاہیے. تو اس سے مولوی کوئی عقل مند ہوگا, وہ کہے گا دیکھ بھائی عقل کا تقاضا ہے کہ چونکہ تو موت کے قریب ہو رہا ہے نا, موت کے قریب ہو رہا ہے, تو اگر تو غیر مسلم ہے تو الٹا ناچ, سیدھا ناچ, شراب پی. ہم تو کہتے ہیں تو پھانسی سے پہلے بھی کافی پی کے انجوائے کرتا ہوا مر. اچھا ہے, تجھے انجوائے کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں چاہیے, بھلے تو اس کی لاجک بنتی نہ ہو خوش ہونے کی, لیکن تو غیر مسلم کو کوئی لاجک نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتا ہے. چلو پھانسی کے پھندے پہ جا رہا ہے تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار چلو غم کے موقع پہ اگر خوش ہو کے جاؤ تو اچھا ہے نا, ٹینشن لے کیوں. لیکن جب مسلم ہوگا نا, مسلم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ مولوی اس کو سمجھائے گا کہ دیکھ تو موت کے قریب ہو رہا ہے, تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, تھوڑا سا کیا کر لے, ساری زندگی جو تو نے بدماشیاں کی ہیں جس کی وجہ سے بھی تو نے پھندے پہ لٹکانے لے کے جا رہے ہیں, اتنے لوگوں کے خون کیے ہوئے, توبہ کا ٹائم ہے, استغفار کر لے, توبہ کر لے, جو لوگوں کے قرضے لیے ہوئے ہیں واپس کر دے. جیسے ہم چاہتے ہیں اب لٹکنا تو ہے, تو نے
لیکن دنیا میں تو تیرا بیڑا غرق ہو گیا, وہ ٹھکانہ تیرا اچھا ہو جائے. اول تو کوئی غیر مسلم بھی عقل مند ہوگا نا, وہ کہے گا جو آخرت کو نہیں مانتا, وہ بھی کہے گا یار یہ خوش ہونے کا موقع ہے نہیں, مصنوعی خوشی ہے. وہ بھی کہے گا یار کسی اور بات پہ خوش ہو جاؤں گا میں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے. اب اگلا اڈا آیا, 3 گھنٹے پھر پورے ہو گئے, پھر آپ ٹھا 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 کر رہے ہو, اور بالکل اب لاہور پہنچنے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے, تو آپ خوشی سے باولے ہو گئے, بالکل پاگل ہو گئے آپ خوشی میں. او بھائی اب تو انجوائے کرو, 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہیں, 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کے. تو بالکل یہی کام ہو رہا ہے کہ آپ جو ٹائم لے کر آئے تھے قبر کے آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہر سال یہ ایک ڈائیوو کے اڈے کی طرح ایک اڈا ہے, ہر سال ختم. کسی کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوا ہے 2030 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے 2035 میں مرے گا, کسی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ 2040 میں. میرا خیال ہے ہم میں سے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو 3000 میں مرے گا جا کے, اس سے پہلے سب کا انا للہ ہو چکا ہوگا. یہاں تک کہ جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے نا, شاید 2030 تک وہ بھی زندہ نہ رہے, 3000 تک وہ بھی زندہ نہ رہے. تو اب جیسے جیسے آپ کا یہ اسٹیشن ختم ہو رہا ہے تو آپ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ جب سال تبدیل ہوتا نا, وہ تو اسلامی تاریخیں لکھتے تھے, تو جیسے 1417 ہجری ختم, 1418 لکھنا ہے, تو فرماتے میرا قلم لرز جاتا ہے لکھتے ہوئے, میرا قلم لرز جاتا ہے, ہاتھ لرز جاتا ہے. لے بھائی زندگی کی ایک اور شام ختم, زندگی کی ایک اور شام کتنی تیزی سے. مجھے یاد ہے میں جب ہم پہلے تاریخیں لکھتے تھے 1991, بہت جگہوں پہ تاریخ لکھتے تھے, وہ بھی ایک دور تھا نا. ہم کیا لکھتے تھے 1991, پھر 1992 آیا. اب اس زمانے کو یاد کرتے ہیں, یار اس وقت تو زندہ رہنے کے بہت ایام تھے ہمارے پاس, اور اب ہوتے ہوتے ٹھک 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 ٹھک. اور میں کل بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کتنے ہمارے عزیز ہیں جو 1991 میں زندہ تھے, ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ دنیا سے جائیں گے, اور آج وہ دنیا میں نہیں ہیں. جس میں سب سے پہلے میرے والدین ہیں. میں تو اپنے والد کا تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ دنیا سے, انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں فرض نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے جائیں گے. ہماری دادی دنیا سے چلی گئیں, ہمارے والد چلے گئے. 91 میں تو ہمارا گھر, ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے ماشاء اللہ, ہماری دادی بھی, والد بھی, والدہ بھی, بھائی بہنیں, ان کی بیویاں, سب اکٹھے رہتے تھے, سب اکٹھے. ہمیں کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ گھر کبھی ویران بھی ہوگا. کبھی ہم 50 سال ہمارا وہ گھر رہا ہے, میرے والد صاحب نے وہ جب خریدا تھا 50 سال رہے ہیں اس میں, ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے. پھر رشتہ دار آتے تھے, سب جوائنٹ فیملی تھی, اکٹھے ایک دسترخوان پہ بسا اوقات کھانا کھاتے تھے بیٹھ کے. ایسا ویران ہوا ہے, اب میں جاتا ہوں تو دیواریں کھا رہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سب سے پہلے دادی کا جنازہ اٹھا, پھر والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر والدہ کا انتقال ہوا, پھر ہمشیرہ کا انتقال ہوا, ایک ایک کر کے لاشیں نکلنا شروع. تو ختم, فنش. جو تصور نہیں تھا, میں نے وہاں اس گھر میں 40 سال گزارے اپنی زندگی کے, 40 سال ختم, ویران. تو بھائی یہ اسی وجہ سے ویران ہوا کہ 91 کے بعد 92 آیا, پھر 93 آیا, پھر 94 آیا, پھر 95 آیا. اللہ نے لکھا ہوا تھا میرے والد صاحب کے بارے میں کہ 98 میں ان کا انتقال ہو جائے گا. والدہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں سن میں ان کا انتقال ہوگا. ہوتے ہوتے کل میں اپنے بچوں کو لے کے کل ہی کی بات ہے, تو میں اپنے واقعات سنا رہا تھا نا بچوں کو, اپنے والد صاحب کے اور والدہ کے. تو خیر, کیسے جو والدین انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں, کیسے جو ہے وہ مائیں روٹیاں پکا پکا کے زندگی بھر کھلاتی ہیں, کیا ایک محبتیں ملتی ہیں نا, کیسے ختم ہوتے ہیں دنیا سے. ایسا نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار ہمارے والدین کا ہوتا ہے. بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے, وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں کبھی قبر میں اتاروں گا, کبھی تصور ہوتا ہے اس کا. سب سے قریبی انسان کے اس کی ماں ہوتی ہے. کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈال کر آؤں گا, کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟
اتنے بڑے بڑے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس کے ماں باپ کا دنیا سے جانا ہے, سب سے بڑا حادثہ. تو میں کل بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا نا, باتیں کر رہا تھا ان سے, تو بچے بھی اپنے ماں باپ کے بارے میں سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ دنیا سے نہیں جائیں گے. تو میرا چھوٹا سا بیٹا ہے, میں اس بیٹے کو سمجھا رہا تھا, دیکھو ایک جیسے میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو جیسے آج میں تمہارے سامنے اپنے والدین کی باتیں کر رہا ہوں نا کہ ونس اپون اے ٹائم, تو کل تم بھی اپنے بچوں کے بارے میں, بچوں کے ساتھ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوگے, سمجھ رہے ہیں؟ کل تم بھی اپنے بچوں کے سامنے بات کر رہے ہوگے کہ ہمارے ایک ابو, بولو, ہوا کرتے تھے جن کو شادیوں کا بہت شوق تھا. تھوڑے جذباتی ہو رہے ہیں نا, تھوڑا میں وہ چینج کروں نا. جن کو کیا بہت شوق تھا, یہ ان بچوں سے میں نے نہیں کہا جن کو شادیوں, یہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں. تو میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ آپ بھی ایک وقت آئے گا باتیں کیا کرو گے, ہمارے بھی ایک ابو ہوتے تھے, ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا کرتے تھے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہوگا ایسا. پھر گھر والوں کو تو میں نے نہیں کہا کہ آپ یوں بھی کہو گے آپ کی ایک امی ہوا کرتی تھیں, وہ تھیں نہیں, وہ ہمیشہ الحمدللہ. خواتین کو اگر آپ یہ کہہ دو نا کہ آپ نے بھی قبر میں جانا ہے تو وہ ڈر جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں اپنے مثال دے رہا تھا, والدین کا لفظ میں نے کہا ہی نہیں احتیاطاً. میں نے کہا دیکھو ایک دن آپ بھی بیٹھ کے بات کرو گے کہ ہمارے بھی ایک ابو ہوا, یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ کہو گے کہ ہماری بھی ایک امی ہوا کرتی تھیں, یہ نہیں کہا. وہ انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہیں گی. اپنے اوپر رکھ کے میں نے کہا دیکھو آپ یہ فیصلہ کر, یہ آپ کو میں حربے سکھا رہا ہوں, گھر میں جا کے ایسا نہ بول دیں کہ بیٹا تم ایک دن اپنی ماں کو قبر ہاتھوں سے قبر میں اتارو گے. اگر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیا تو پھر خود ذمہ دار ہیں آپ. ہمیشہ اپنی مثال دیا کریں کہ بیٹا ایک دن میں قبر میں اتروں گا. تو ان کو میں سمجھا رہا تھا کہ دیکھو بیٹا ایک دن آپ بھی اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے, اگر ہم نے بر وقت شادیاں کر دیں, جو آج کل شادیوں کا معمول چل رہا ہے, تو اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں کرنے کی نوبت آئے گی نہیں, کیونکہ بچے اتنا لیٹ پیدا ہوں گے کہ ابا کے مرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے گود میں لے کے آپ بچے پال رہے ہوگے. آپ انتظار کرو گے کب بچے بڑے ہوں, ہم ان کو یہ بات سمجھائیں, اور ہو سکتا ہے ان کے بڑے ہونے سے پہلے آپ کا انا للہ ہو چکا ہو. یہ دیر سے شادی کا نقصان ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا انسان کو, بات سمجھانے کا موقع ہی نہیں ملتا, خود بڈھا ہو چکا ہوتا ہے وہ. آپ کی جوانی میں آپ کی اولاد جوان ہو جانی چاہیے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا دیکھو ایک دن آئے گا کہ آپ بھی بیٹھ کے یہ باتیں اپنی اولادوں کو بتا رہے ہو کہ ہمارے ونس اپون اے ٹائم ایک عدد ہمارے بھی ابو ہوا کرتے تھے, یہ کرتے تھے, یہ باتیں کرتے تھے, اس بات پہ غصہ کرتے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو اتنی تیزی سے زندگی کے ایام میرے بھائی گزر رہے ہیں, قبرستان آباد ہو رہے ہیں, مر مر کے لوگ دھڑ دھڑ, اور بحریہ ٹاؤن میں دل اٹکے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ, بحریہ ٹاؤن میں گھر. ابے تو کیا کرے گا سر, تو دیکھ تو صحیح ہے, بہت خوبصورت ہے بحریہ ٹاؤن, میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ, واقعی بڑا خوبصورت ہے. لیکن آدمی دیکھتا ہے کہ یار تو میری زندگی کا 1 سال ختم, تو میرے لیے کیا کرنا ہے یار, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, میں نے کرنا کیا ہے. جتنا بھی دیکھو جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے نا لاہور, ہر 3 گھنٹے بعد ایک اڈا ختم ہو رہا ہے اور قریب ہوتا جا رہا ہے, تو وہ اتنے کھیت اور وہ جو کھلیان اور بلڈنگوں کو دیکھ کے کبھی متاثر نہیں ہوگا. کہہ رہے اپنے دوستوں سے کہے گا یار یہ تمہارے لیے ہیں, یہ میرے لیے نہیں ہے. حتیٰ کہ جب لاہور اسٹیشن کے قریب پہنچے گا تو اس کو بحریہ ٹاؤن نظر آئے گا. اب لوگ کہیں گے اس پھانسی پہ لٹکنے والے کو کہ دیکھ کیا خوبصورت بحریہ ٹاؤن, وہ کہے گا تیرے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے, میرے تو پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں. تو بھائی جیسے اس پھانسی کے پھندے کے پاؤں قبر والے کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے نا, ہم سب کے لٹکے ہوئے ہیں قبر میں. یہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ وہ جا رہے ہیں ہم نہیں جا رہے. کوئی پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے آپ میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, اور رہ لے تو اگلے سال نہ تو 20-30 سال کے بعد, وہ بھی جب آپ بہت زیادہ صحت کو مینٹین رکھو, پھر بھی امکان ہے کہ شاید بچ جاؤ. ورنہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تو ویسے بھی بحریہ ٹاؤن وغیرہ کی پھٹیک پالنی نہیں چاہیے انسان کو. میں نہیں کہہ رہا بحریہ میں پلاٹ نہ لیں, لوگ میری ان باتوں کا غلط مطلب لیں, دل نہ لگائیں, سمجھ رہے ہو نا, دل وہاں لگائیں جہاں جا رہے ہیں آپ. ظاہر ہے دنیا میں رہنا ہے تو پلاٹنگ بھی ہوگی اور انویسٹمنٹ بھی ہوگی, کھانا پینا ٹھیک ہے کرتا ہے انسان.
جیسے جو پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے وہ بھی راستے میں پانی تو پیے گا نا, کھانا بھی کھائے گا, انجوائے تو کرے گا جو تھوڑی بہت لائف کے ایام رہ گئے ہیں, دل نہیں لگائے گا ان چیزوں سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھ رہے تو آگے تھوڑے دنوں میں قبر میں اتر کے کھوپڑی میں سب باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. پھر وہاں جا کے قبر میں کرنا ٹھا 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 ٹھا. سمجھ رہے؟ جس دن قبر میں اترو نا, مرنے کا ڈاکٹر آ کے بتا دے آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ رہ گیا ہے, تو آپ کہنا یار 2021 پہ میں نے ٹھا ٹھا ٹھا, 22 پہ میں نے ٹھا 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 کیا تھا, 1 سال گزر گیا تھا, اس کا مطلب اب میں 59 کا یا 60 کا ہو گیا, اب میری زندگی کے سارے سال ختم ہو گئے. واہ رے واہ, ڈاکٹر کو ہی اٹھنا اڑا دینا ٹھا ٹھا ٹھا. سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی ٹھک 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 کر کے زندگی کا ایام ختم. تو یہ رونے کا ٹائم ہے, سال ختم ہو گیا, اللہ سے توبہ استغفار کر لو, اے اللہ جو ماضی میں ہم سے گڑبڑیں ہو گئیں معاف کر دے, اگلے سال تو نے زندگی دی تو وہ گڑبڑیں نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ جو لوگوں کے پیسے, اور یہ تکلف نہ کیا کرو ہیپی نیو ایئر, اور کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں, یہ تکلف ہے. آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی دل سے معافی نہیں مانگ رہا. ایک صاحب حج پہ جا رہے تھے, مجھے کہنے لگے میں آپ معاف کر دیں. میں نے کہا میں نہیں کر رہا, 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا میں, سیدھی سی بات ہے. 500 روپے دے دے میں تیرے کو معاف کر دوں گا. پھر بھی نہیں دیے اس نے. اور کیا, تو کہہ رہے میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں؟ جب میں نے کہا تو نے بگاڑا نہیں تو معافی کیوں مانگ رہے تو؟ اگر بگاڑا ہے تو میں 500 روپے دے گا تو معاف کروں گا, ورنہ. تو جب بھی کوئی اس طرح کیا کرے نا, معاف کر دیں, بولے 500 روپے دے دے معاف کر دوں گا, پھر ہی پھوکٹ میں نہیں کیا کرو. صحیح ہے؟ تو یہ تکلفات ہیں, چھوڑ دو ان کو. یہ تکلفات ہیں. جو کرنے کا کام ہے توبہ استغفار کر لے آدمی, اور جو ہے وہ حقوق العباد ہیں وہ لوٹا دے ان کو. آئندہ کے لیے عزم کرے, یار جو ہو چکا ہو گیا, آئندہ انشاءاللہ. جب ابتدا ہی گناہ سے ہو رہی ہے, تو نحوست سے سال کی ابتدا ہو رہی ہے, جس کا مطلب اللہ کو آپ نے بتا دیا ہے کہ اللہ میرا آئندہ بھی یہی پروگرام ہے. تو ان چیزوں سے, آتش بازی سے اور یہ ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے روکیں اپنے آپ کو. لوگوں کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں, آپ بچے رہیں اس سے. اور یہ لوگ حسرت اور افسوس کریں گے اس وقت جب ان کی موت ان کے سر پہ آ کے کھڑی ہوگی. ابھی ان کو ہنسنے دیں, آپ تھوڑی دیر اللہ اللہ کر کے رو لیں, کل آپ ہنسیں گے, یہ روئیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے نا کہ ان الذین آمنوا, وہ سورہ مطففین کی آخری آیات ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. قرآن کہہ رہا ہے آج یہ لوگ دینداروں پہ ہنس رہے ہیں, کل دیندار ان پہ ہنسیں گے. جو دین کو فالو کرتے ہیں وہ کل ان کے اوپر ہنسیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کس فضول چیز میں برباد کر لی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق دے.